اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پہلے نائب خاص جناب عثمان بن سعید رضوان اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا نام عثمان بن سعید اور کنیت ابو عمرو تھی، لیکن عمری کے لقب سے مشہور ہوئے، جس کی دو وجہ بیان کی گئیں۔ ایک ہے کہ مذکورہ نام اور کنیت تیسرے حاکم کی تھی، لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ وہ نام و کنیت عثمان بن سعید میں جمع ہو، لہذا عمری کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کے دادا کا نام عمرو تھا، لہذا آپ کو عمری کہا گیا۔ عمری کے علاوہ دیگر القاب بھی کتب تاریخ میں مرقوم ہیں، جیسے اسدی، سمان، زیاد اور عسکری۔ آخری تین القاب سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ائمہ ہدی علیہ السلام سے اپنے تعلقات کو مخفی رکھنے کے لیے تیل کا کاروبار کیا، تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور آپ آسانی سے ائمہ علیہ السلام سے رابطہ کر سکیں اور شیعوں کے دیے ہوئے خمس اور تحائف کو امام تک پہنچا سکیں۔ حضرت عثمان بن سعید رضوان اللہ تعالی علیہ کو 12 اماموں میں سے آخری 3 اماموں کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ آپ 11 برس کی عمر میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور تا حیات دامن اہل بیت سے نہ صرف متمسک رہے، بلکہ آپ ائمہ ہدی علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتماد شخصیت بھی تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کے سلسلے میں فرمایا، یہ ابو عمرو قابل اعتماد اور امانت دار ہے، اور تم سے جو کہتے ہیں وہ میری جانب سے کہتے ہیں، اور جو پہنچاتے ہیں میری جانب سے پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، ابو عامر قابل اعتماد اور امانت دار ہے، ماضی میں یعنی امام علی نقی کے نزدیک ثقہ اور قابل بھروسہ تھے، میرے نزدیک بھی ثقہ اور قابل اعتماد ہے، میری زندگی میں بھی اور میری شہادت کے بعد بھی یہ تم سے جو کہتے ہیں وہ میری جانب سے کہتے ہیں، اور جو پہنچاتے ہیں میری جانب سے پہنچاتے ہیں۔ جناب عثمان بن سعید رضوان اللہ تعالی علیہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ان 40 قابل اعتماد لوگوں میں سے ہیں جن سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ملاقات کرائی اور اپنے بعد کے امام کے عنوان سے تعارف کرایا۔ ظالم عباسی حاکم متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ بلا کر محلہ عسکر یعنی فوجی چھاونی میں رکھا۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے مزید مشکلات کھڑی کر دی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فوجی چھاونی میں رہنے کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 2 دن یعنی جمعرات اور دوشنبے کو دربار حکومت میں حاضر بھی ہو، بلکہ بعض اوقات اسیر کر کے قید خانے میں بھی بھیج دیا گیا، اور اگر قید خانے کے بجائے اپنے گھر میں بھی ہوئے تو شدید پابندیاں تھیں کہ کوئی آپ سے نہ مل سکے، رابطہ نہ کر سکے، جاسوس مرد گھر کے باہر پہرا دیتے تھے اور جاسوس عورتیں بیت امامت میں داخل ہوتی اور گھر کے اندر کی خبریں حاصل کرتی تھیں۔ خصوصاً یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ امامت کے گھر میں کسی بچے کی ولادت تو نہیں ہونے والی۔ بنی عباس کی تمام نمرودی اور فرعونی صفت حکمرانوں نے ساری کوششیں کر ڈالی کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو، تاکہ ان سمیت دنیا کے کسی بھی ظالم و ستمگر کے اقتدار کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اللہ کی قدرت اور طاقت ساری طاقتوں سے بلند و بالا ہے۔ جس طرح اس نے نمرود کے تمام تر مخالفتوں کے باوجود اپنے خلیل ابراہیم بت شکن کو بھیج دیا، اور فرعون کے تمام تر مخالفتوں کے باوجود اپنے کلیم حضرت موسیٰ کو بھیجا اور خود اسی ظالم کے دربار میں ان کی پرورش بھی کرائی، اسی طرح بنی عباس کے تمام مخالفتوں اور تمام دشمنیوں کے باوجود اللہ نے اپنی آخری حجت، آخری ولی، آخری ہادی، آخری امام، منجی عالم بشریت کو 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری کو اسی سامرہ کے محلہ عسکر میں بھیج دیا۔ جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماحول اس قدر پرآشوب تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے نور نظر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کا نہ کھل کر اعلان کر سکتے تھے اور نہ ہی جشن منا سکتے تھے، بلکہ صرف خاص لوگوں سے ہی آپ نے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ملاقات کرائی۔
اور اسی عالم میں 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو زہر دغا سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دور امامت شروع ہوا۔ اگر ہم ان تمام حالات پر غور کریں تو ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ کیسے سخت اور ناگفتہ حالات میں جناب عثمان بن سعید رضوان اللہ تعالی علیہ نے امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی وکالت کی ذمہ داری ادا کی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد غیبت صغریٰ میں آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پہلے نائب خاص منتخب ہوئے، اور 6 یا 7 سال یعنی تا حیات اس انتہائی خطیر ذمہ داری کو ادا کیا، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے آپ کے فرزند جناب محمد بن عثمان بن سعید رضوان اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا: انا للہ و انا الیہ راجعون تسلیما لعمر ورضاعا بقضائه، عاش ابوک سعیدا ومات حمیدا فرحمہ اللہ۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہماری بازگشت بھی اسی کی جانب ہے، ہم اس کے امر پہ تسلیم اور اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تمہارے والد نے سعادت مند زندگی بسر کی اور نیک وفات پائی، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، اور ان کی سعادت کا یہ کمال ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارے جیسا بیٹا عطا کیا ہے جو ان کے بعد ان کا جانشین ہے۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام اور ان کے فقراء سے جہاں اس باپ بیٹے کی عظمت اور فضیلت واضح ہوتی ہے، وہیں ان کی نیابت خاصہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگرچہ اس سے قبل امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اپنے بعد غیبت کبریٰ میں جناب عثمان بن سعید رضوان اللہ تعالی علیہ کی نیابت خاصہ کا اعلان کیا تھا۔ جناب عثمان بن سعید کے بعد آپ کے بیٹے جناب محمد بن عثمان امام کے نائب خاص منتخب ہوئے۔ بارگاہ الہیہ میں دست دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس غیبت کے اندھیروں سے جلد نجات دلائے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور وقت ظہور امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔